کچھ غلطیاں جرم ہوا کرتی ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک قبیلے کا سردار اپنے گھوڑے پر سوار کسی صحرا سے گزر رہا تھا۔ پرانے سفر اس نے ایک شخص کو ریت میں دھنسا پایا۔ اس نے ایک دل سردار نے نیچے اتر کر اس شخص کے جسم سے ریت ہٹائی اور اس بے ہوش آدمی کو ریت سے نکالا۔ پھر اس کا سر گود میں لیا اور چہرہ ہلایا، ساتھ ساتھ آواز دی۔ اتنے میں اس بے ہوش انسان نے اپنی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھولی تو سردار نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے کان میں کہا، ارے آپ اس تپتے صحرا میں زندہ ہیں۔ تو وہ آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ پانی پانی کی آواز لگانے لگا، کہنے لگا اگر میں نے پانی نہ پیا تو مر جاؤں گا۔ سردار نے فوراً اسے پانی پلایا اور اسے مکمل ہوش میں لایا۔ اس شخص نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور سردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اے رحم دل انسان، آپ کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ میرا تو یہ علاقہ بھی نہیں اور میرا گھوڑا شاید کہیں بھاگ گیا ہے۔ کیا آپ ایک احسان اور کر دیں گے؟ سردار نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، مجھے قریب کسی گاؤں میں چھوڑ دیں تاکہ میں نئی سواری کا انتظام کر سکوں۔ سردار نے حامی بھری اور سردار گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجنبی سے کہنے لگا، آ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بامشکل زمین سے اٹھا اور اٹھ کر 2-3 بار گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر ہر بار جسمانی کمزوری کے باعث گر جاتا۔ پھر سردار سے کہا، اس سنگ دل صحرا نے میرے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی ہے۔ براہ کرم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اتریں اور گھوڑے پر سوار ہونے میں میری مدد کریں؟ سردار بخوشی اتر کر اس اجنبی کو پر گھوڑے پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ اجنبی جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے ایک زوردار لات سردار کے پیٹ میں رسید کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھگا لے گیا۔ سردار نے پیچھے سے آوازیں دی تو اس اجنبی شخص نے رک کر کہا، شاید تم شرمندگی محسوس کر رہے ہو کہ ایک اجنبی کے ہاتھوں دھوکہ کیسے کھا گئے۔ سنو، میں تو ایک ڈاکو ہوں اور اس مہارت سے ہی لوٹتا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں بھیک مانگنے پر بھی گھوڑا واپس کر دوں گا، اب یہ میرا ہے۔ سردار نے جواب دیا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور بھیک مانگنا یا رحم کی درخواست کرنا ایک سردار کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ میں تم سے فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری شرمندگی کی نہیں ہے، بلکہ جب تم کسی منڈی میں اس گھوڑے کو فروخت کرنے جاؤ گے تو اس نایاب نسل کے گھوڑے کے متعلق لوگ ضرور پوچھیں گے، تو انہیں میرا بتانا کہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار نے مجھے تحفتاً دیا تھا۔ کسی بھی محفل میں صحرا میں لاچار اور بے مددگار شخص کا روپ دھار کر مدد حاصل کرنے کے بہانے لوٹنے کا قصہ مت سنانا، ورنہ لوگ بے رحم صحراؤں میں مدد کے طلبگار اجنبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ انسان کمزور اور ضعیف ہے، ایک چور بھی انسان ہے اور ایک عابد بھی انسان ہے، ایک بادشاہ بھی انسان ہے اور ایک گداگر بھی، ایک عطا کرنے والا سخی اور ایک کشکول اٹھانے والا فقیر بھی انسان ہے، عدالت کے منصب قضا پر فیصلہ کرنے والا جج بھی، اور مجرم کو سزا دلوانے والا وکیل اور مجرم کو بچانے کی کوشش کرنے والا وکیل بھی انسان ہے، بیماری سے تڑپنے والا مریض اور اس کے درد کو کم یا بڑھا دینے والا ڈاکٹر بھی انسان ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مگر کچھ غلطیاں صرف آپ کی ذات کو وقتی نقصان نہیں دیتی، بلکہ کسی روپ، کسی کردار، کسی مقام، کسی منصب کا مکمل امیج ہی برباد کر دیتی ہے۔ لوگ اس منصب، اس نام پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ منصب ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ذاتی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جامع الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے جو اس کے ذمہ ہے اور اس سے اس بارے قیامت کے روز سوال ہوگا۔ آج ہم اپنی ناکامیوں کا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں، خدارا ایسا مت کیجیے۔ آپ میں سے ہر انسان اس معاشرے میں اتنا ہی قیمتی اور اہم ہے جتنا ایک بادشاہ یا حکمران۔ خوبصورت گھر سے لے کر خوبصورت معاشرے تک ہم میں سے ہر ایک پر کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اپنے منصب، اپنے عہدے کی لاج رکھیے، دوسروں کے باعمل ہونے کا انتظار مت کیجیے۔ جتنا علم ہے اس پر آج ہی سے عمل کیجیے۔ دوسروں کے گناہوں کا واد ویلا کرنے یا دوسروں کی غلطیوں پر تبصرے کرنے کی بجائے اپنے حصے کا کام مکمل کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی غلط ہو جائیں اور پھر زندگی وضاحتوں کی نظر ہو جائے۔ حقوق پورے کیجیے اور معاملات کو درست کیجیے۔ آپ شاگرد ہیں یا اولاد ہیں،
آپ والد ہیں یا استاد ہیں، آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ دکاندار یا خریدار، آپ مزدور ہیں یا ٹھیکیدار ہیں، آپ فنکار ہیں یا کارساز ہیں، کچھ بھی ہیں، قاری ہیں یا لکھاری ہیں، آپ اپنی حیثیت، اپنے دائرے میں کچھ ذمہ داریاں رکھتے ہیں، بس ان کو حسن خوبی سے سر انجام دیجیے اور عطا ہونے والے منصب کی لاج رکھیے تاکہ کوئی اس منصب کو گالی نہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔